السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ظاہر ہے کہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے جب سے پاک بھارت کشیدگی جو ہے اور بھارت کا جنگی جنون جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے RNN پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے جن کا تعلق غازیوں اور شہیدوں کے خاندان سے ہے۔ ان کے والد کو بت شکن بھی کہا گیا، وہ کہانی بھی سنیں گے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا شو کھرا سچ جو ہے، ایک دور وہ بھی میں نے دیکھا جب پوری دنیا میں ایک ہی پاکستانی شو دیکھا جاتا تھا۔ کھرا سچ کے اینکر پرسن مبشر لقمان جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو سر، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی ٹیم کو مبارک ہو، اور RNN کی، اور پہلی دفعہ میں آیا ہوں، بہت امپریسو سیٹ اپ ہے آپ کا۔ اور سر اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹی وی بین بھی ہو گیا انڈیا میں سر۔ اب مبارک ہو آپ کو، آپ اپنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بھی منحوس لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ جن کے چینلز بالکل بین نہیں ہو رہے انڈیا میں، اور وہ اپنے آپ کو دانشور بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، بڑا پھڑک رہے ہیں، لیکن ایکچولی ان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ان کو ہندوستان والے اپنا سمجھ رہے ہیں جنگ کے ٹائم پہ۔ سر ان میچ فکسر اینکرز پہ بھی آئیں گے، لیکن آغاز میں جو ہے نا بڑی میری خواہش ہے اور بڑی دیر سے میں چاہتا تھا کہ فرنٹ آف کیمرہ آپ سے بات کروں۔ آپ کے والد صاحب کو بت شکن کہا گیا، ذرا یہ کہانی تو سنائیے، اور فوج میں ان کا کیا رول تھا، کس دور میں وہ تھے؟ یہ یونٹ کو ٹائٹل ملا تھا، میرے والد صاحب اس کو کمانڈ کر رہے تھے۔ 28 میڈیم ریجمنٹ تھی، اور 65 کی جنگ ہو رہی تھی، چھم جوڑیاں، اور رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے وہ سارا علاقہ دیکھا ہو تو یہ انڈیا جو ہے ذرا اپر سائڈ پہ ہے اور پاکستان نیچے کی سائڈ پہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک انفینٹری کی یونٹ تھی، اس کے CO کی کیجولٹی ہو گئی، شہادت ہو گئی ان کی، تو فوری طور پہ وہ دونوں یونٹس میرے والد صاحب کمانڈ کر رہے تھے وہاں پہ۔ اور پھر رات میں بارش کے اندر ہی 28 میڈیم نے بمباری شروع کی ہندوستانی پوسٹوں کے اوپر، اور اتنا کو ان کو مارا جیسے اب آپ سمجھیں کہ امیر غریب کی رقم مارتا ہے نا، تو اس طرح مار مار کے کتا بنا دیا ان کو۔ اور پھر 28 میڈیم نے اور اس انفینٹری یونٹ نے کلائم کیا، اور انہوں نے پورا چھم جوڑیاں پہ کیپچر کر لیا۔ تو بامبنگ اتنی کی تھی کہ وہاں 2 مندر بھی تھے، اور وہ مندر ڈیمیج ہو گئے، گر گئے، تو وہاں سے وہ کرشنا اور رادھا کی مورتیاں بھی میرے والد صاحب اٹھا کے لے آئے تھے، ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس وقت پھر ان مورتیوں کی وجہ سے اور ان مندروں کے گرنے کی وجہ سے 28 میڈیم ریجمنٹ جو ہے اس کو بت شکن کا ٹائٹل ملا تھا۔ اور ہماری فیملی کے لیے، ہماری یونٹ کے لیے یہ بڑے آنر کی اور پریولیج کی بات ہے کہ آج بھی ہندوستان میں بھی ان کی توپوں کی گنگرج جو ہے نا وہ گونجتی ہے۔ اور اس وقت تو وہ کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا، کہ ڈراتے تھے کہ 28 میڈیم کی توپیں نہ بول پڑیں۔ ہیٹس آف ٹو 28 میڈیم اور لقمان صاحب بت شکن۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں جو ہے آپ کے بھائی بھی فوج میں تھے، ذرا تھوڑی سی وہ تفصیل میرے ہمیں دونوں بتائیے۔ بھائی فوج میں تھے، دونوں گنرز تھے، ایک 28 میڈیم میں تھا، ایک 79 فیلڈ میں تھا۔ پھر میرا بھتیجا بھی 79 فیلڈ کا، پھر میرے فرسٹ کزن ہے وہ ایئر وائس مارشل رہ چکے ہیں، میرے اور 2 کزنس ہیں وہ نیول کوموڈورز ہیں۔ میری فیملی میں یا فوجی ہیں لوگ، یا مولوی ہیں، یا سیاستدان ہیں، چوتھا چیز کوئی نہیں ہے۔ سر موجودہ صورتحال میں تو بڑا فخر کرتے ہوں گے آپ، ظاہر ہے کہ جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پہلے صحافی اور پہلے اینکر پرسن ہیں مبشر لقمان صاحب، جنہوں نے موجودہ پاک بھارت کشیدگی میں اپنی خدمات رضا کرانہ طور پر پیش کی ہیں فوج پاکستان کو، کہ اگر جنگ کا مرحلہ آتا ہے تو انہوں نے اپنا سینہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ وہ فوج پاکستان کے شانہ بشانہ فرنٹ مورچوں پہ جا کے لڑنے کو تیار ہے۔ سر اس پہ بھی میں آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، پاکستان ہے تو ہماری عزتیں، پاکستان ہے تو ہماری دبدبے ہیں، شان ہے، سب کچھ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو فوج کی پینشن پہ پلے ہیں، فوج کی پینشن پہ بڑے ہوئے ہیں، لنگر کے کھانے، لنگر کی دال کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے تو 28 میڈیم ہمارے گھر کی پلٹن ہے، آپ سمجھیں، تو یا ہم اس کے گھر کے ہیں، یہ کہہ لیں فیملی ہے۔ تو میں نے تو CO 28 میڈیم کو کال کر کے کہا تھا، بھائی میرا نام انلسٹ کر دو، اینڈ کمانڈر کو بھی بتا دو کہ جب بھی تم نے کال دینی ہے تو میں نے تو خود آ جانا ہے وہاں پہ۔
تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اس کو پتا ہے. کسی کی موٹر وے پہ بھی ہو سکتی ہے ہلاکت, اور کسی کی اپنا گھر بیٹھے ہوئے یا نیشنل اسپتال کے اندر بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر آپ ایک بہت ہی گھٹیا آدمی ہیں. اور آپ اگر اپنے ملک کی عزت کے لیے نہیں اپنی آواز اٹھا سکتے تو آپ انتہائی کمینے انسان ہیں. میں تو کھل کر گالیاں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس وقت دانشور بنے ہوئے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے, صرف میرا کام نہیں ہے. یہ میں کوئی آپ سے نمبر نہیں دے رہا. جب ضرورت پڑے گی آپ بھی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں, آپ 22 تاریخ سے آپ ہو جائیں. پاکستان کے جتنے اینکرز ہیں میں دیکھ رہا ہوں, اینکرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جو جوکس لکھنے والے ہیں, میمز بنانے والے ہیں, یہ تو ان کا تو جہاد شروع ہوا ہے. اور انہوں نے تو 5th جنریشن وار میں انڈیا کو تابڑ توڑ اپنا منہ کی مار ماری ہے. تو میں تو ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ جو ہمارے میمز بنا رہے ہیں بچے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ کریٹو ہیں, ہم سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. تو ہر آدمی نے اپنے حصے کا جہاد کرنا ہے. اور جب قوم کھڑی ہوتی ہے نا نعیم صاحب, تو پھر فوج کو نہیں روک سکتا کوئی لڑنے سے. اور جب وہ لڑتی ہے تو پھر صدیوں تک یاد رہتی ہے. پھر اچھا سر, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہی بدقسمتی رہی نریندر مودی کی اس ڈرامے میں کہ اس کی قوم آج اس کے ساتھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے کانگریس جو ہے وہ بالکل حکومت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں برملا یہ کہنا شروع کر دیا ایوانوں میں جا کے کہ یہ پلوامہ کی طرح پہلگام ایک ڈرامہ ہے. اور کانگریس کا سامنے کھڑے ہو جانا اور اس نیریٹو کو نہ ماننا جو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانگریس کو بھی اب ہماری وجہ سے پتا چلا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے اتنے فیکٹس دے دیے, تبھی تو یوٹیوب چینلز بین کرنے پڑے, تبھی تو پاکستان کے چینلز بین کرنے پڑے. ایون پرائم منسٹر کا ان کو بین کرنا پڑا, شہباز شریف صاحب کا, DGI-SPR کا بین کرنا پڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اری پہ جھوٹ بولا, پلوامہ پہ جھوٹ بولا, پہلگام پہ جھوٹ بولا. اس سے پہلے آپ چلے جائیں سمجھوتا ایکسپریس کو لے لیں, آپ اس سے پہلے اجمل قصاب لے لیں. پاگل تو نہیں ہوتے نا لوگ. ٹھیک ہے, کوئی ڈر کے, کوئی چپ کے, کوئی رواداری میں. آپ رواداری میں کہہ سکتے ہیں مبشر صاحب کو, چلو کہنے دو یار اگر کہہ رہے ہیں تو, لیکن دل میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے. ٹھیک ہے, بالکل پتا ہوتا ہے. تو ہندوستانیوں کو بھی پتا ہے کہ ان سے کتنی باری انہوں نے بارہا جھوٹ بولا ہے, اور اب بھی ان کو سمجھ آ گئی. اب وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ نہیں جنگ کرنا چاہتے. ان کو پتا ہے کہ اپنا اس وقت جنگ جو ہے وہ مودی کی سیاست کے لیے ہو رہی ہے, ہندوستان کی بقا کے لیے نہیں ہو رہی ہے, یا دہشت گردی کے اوپر نہیں ہو رہی. یہ جتنا کچھ کشمیر میں ہوا, میں کنونسڈ ہوں نعیم صاحب, اور اب تو BBC بھی کنونسڈ ہے, اب تو CNN بھی کنونسڈ ہے, رائٹرز بھی کنونسڈ ہے کہ یہ جو ریاستی جبر ہے اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. اور کتنے آپ کے پاس کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ جو پھر رہے ہیں کہ انڈین اینکرز نے جا کے کشمیریوں کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی. الحمدللہ کسی نے پاکستان کو برا نہیں کہا. انہوں نے کہا تمہارا ریاستی جبر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا, تم مسلمان اور ہندو کر رہے ہو. ان کو بچانے والے وہاں پہ مسلمان تھے, ان کو 4-4 میل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانے والے مسلمان تھے, ان کو اپنے گھوڑوں پہ بٹھا کے زخمی کیمپ تک پہنچانے والے مسلمان تھے. تمہاری تو فوج 1 گھنٹے کے بعد آئی ہے, 7 ناکے کراس کر کے وہ آ گئے یہاں پہ, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. 200 کلومیٹر اندر آ گئے, 7 ناکے کراس کر کے آ گئے, اتنا بھاری اسلحہ اٹھا کے تمہیں اب ڈھونڈ رہے ہو تم. اور پھر 2:20 پہ یہ واقعہ ہوتا ہے, اور 2:30 پہ ایک ایسا پولیس اسٹیشن جو وہاں سے 8 میل دور ہے اس میں FIR رجسٹر ہو جاتی ہے. اور پتا آپ نے وہ را کا لیٹر بھی بریک کیا ہے, تو اس میں وہ لکھا ہے کہ 36 سے 48 گھنٹے بعد, تو میرا خیال مس پرنٹ ہوا ہے, وہ 36 منٹ پڑھ لیا شاید ہے سر, اور 36 منٹ بھی نہیں ہوا, اور 36 منٹ بھی نہیں ہوا, اور اس کے بعد FIR ہو جاتی ہے. اچھا سر, نریندر مودی نے IMF کو خط لکھ دیا ہے کہ جی پاکستان کی امداد روک لی جائے. اچھا اس خط کو تو ڈسکس, نریندر مودی مجھے لگتا ہے کہ PTI انڈیا کا صدر ہوگا اس سے, یہی مجھے لگ رہا ہے. اچھا یہ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد آ گیا جی کہ اسی طرح کا ایک خط PTI کی طرف سے بھی لکھا گیا تھا, یا اس کی بازگشت تھی بلکہ لکھ دیا گیا تھا. تو یہ کوئی اس نے اتفاق ہے؟ نہیں جی, دیکھیں بیسیکلی آپ دیکھیں نا کن اینکرز کو بین نہیں کیا ہوا, آپ دیکھیں کن دانشوروں کو بین نہیں کیا ہوا. آفتاب اقبال ہے, عمران ریاض ہے, سمیع ابراہیم ہے, حیدر مہدی ہے, عادل راجہ ہے, یہی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا اپنا اٹھائی گیرے. اسطور ہے جی, یعنی یہی اٹھائی گیرے ہیں نا
جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کی بات, تو ان کا تو فلسفی ایک ہی ہے نا, ان کا کانٹینٹ تو ایک ہی ہے دونوں کا, کہ وہ بھی پاکستان کو کمزور کریں ہمارے اداروں کی برائی کر کے, اور وہ بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. سر عام آدمی کے لیے یا اس ایشو پہ ذرا ایک بات ایڈ کر دیں, آپ موسٹ سینئر اینکر پرسن ہیں اس ملک کے, کہ اس وقت کسی اینکر کا انڈیا میں بین ہو جانا کیا کسی تمغے کسی اعزاز سے کم ہے؟ ماتھے کا جھومر ہے, چھاتی کا تمغہ ہے. ہماری نسلوں کے لیے یہ بات ہے کہ جناب ہم نے حرام نہیں کھایا الحمدللہ, تب بھی بین ہوئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان کے حرام کھا رہے ہوتے تو مجھے ارناب گوسوامی کے پروڈیوسر کا میسج آیا, وہ مجھے پروگرام میں لینا چاہ رہے تھے, تو میں نے پھر انہوں نے $10,000 آفر کیا. تو آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ $10,000 رہنے دو, لنک شیئر کر دو, میں 365 پہ شو کر رہا ہوں, میں وہاں بیٹھ جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور ارناب اپنا ریپبلک پہ بیٹھا ہے, 1 to 1 ہوگا, کوئی بیچ میں اور گیسٹ نہیں ہوگا, تم بھی لائیو دکھاؤ, میں بھی لائیو دکھاتا ہوں, زبردست, تاکہ اگر تم نے میرا مائک بند کیا میں بھی تمہارا مائک بند کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور تمہیں میں بتاؤں گا تمہاری کتوں والی عادتیں جو ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے, اور پھر کسی بات کا جواب دینا. پھر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دہشت گرد تمہارا وزیر اعظم ہے, تم لوگ دہشت گرد ہو. ارناب کی تو اپنی پوری واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے جس میں اس نے 27 بندے مروا کے انہوں نے کہا ہمیں کتنی ریٹنگز مل گئیں. یعنی ایسے آدمی کو تو ہندوستانیوں کو چاہیے خود اٹھا کے اس کی ٹکا بوٹی کر دیں. یہ جو مودی ہے یہ تو بچر آف گجرات ہے, وہاں سے شروع ہوا ہے, اس کے تو ہاتھ میں اور منہ میں ہر جگہ خون ہے اس کے. اس کو تو امریکہ نے بین کیا ہوا تھا, کئی سال بین رکھا ہے. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو تو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ جائیں اور پکڑ کر جو ہے ان کی اوقات یاد کریں. اب آپ نام نہاد سو کالڈ ہمارے لوگوں پہ آتے ہیں سر, ان کو آستین کا سانپ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو ازدہ ہی ہیں. سانپ تو چھوٹا ہوتا ہے, یہ ازدہ ہی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اوقات کیا, جب نئی منیف کیسے بنا ہے, پاکستان کی وجہ سے بنا ہے. مبشر لقمان کو 4 لوگ جانتے ہیں, اچھا یا برا, کس وجہ سے, پاکستان کی وجہ سے. تو ان کی کون سی پہچان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی نازل ہوئے کہیں سے نہیں. اب جس ملک نے ان کو پالا پوسا سینچا, جس نے ان کو عزت دی, احترام دیا, وقار دیا, جس نے ان کو سکھایا لکھایا پڑھایا, معاشرے میں جگہ دی, اس کو یہ بیٹھ کے بتائیں گے اس طرح اس ٹائم پہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں نون لیگ کا ووٹر نہیں ہوں, میں نہیں دے سکتا. میں نے شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیا, نہ دینا ہے, مجھے نہیں لگتا. لیکن اس وقت میں ان کے سامنے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کیوں؟ وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے, ہم حالت جنگ میں ہیں. اس وقت میرا کوئی سیاسی اختلاف نہیں. آپ دیکھیں میرے پاس, میں اس وقت کوئی سٹوری ایسی نہیں کر رہا کہ جناب فلاں گورنمنٹ نے یہ کرپشن کی وہ کی, کیونکہ اس وقت ہمارا فوکس وہ والی کرپشن ہے جسے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. میں اس وقت میرا کام شہباز شریف کو مضبوط کرنا ہے کہ کمزور کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا, ختم ہو گئی. اب اسحاق ڈار صاحب سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہے, لیکن پچھلے 5-6 دن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, میرا دل خوش ہو گیا کہ ویل ڈن. میں نے ایئر فورس والوں پہ, ہم سول ایویشن پہ جب کرتے ہیں PIA پہ ہم رگڑا مارتے ہیں اپنی حساب کے مطابق, لیکن اب ہمارا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا ہوا, تو ہم کیا اس وقت وہ ذکر لے کے بیٹھ جائیں؟ سر آپ اوورسیز کنونشن میں موجود تھے, تو جہاں پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے تو سپا سالار کا میں چاہوں گا ذکر کرنا. ان کی سپیچ آپ نے سنی وہاں پہ, اور انہوں نے جو ہے وہ نعرہ جو لگایا, انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو کیا انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے, اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جو ان کی سپیچ کے اندر جو جوش تھا, جو جذبات تھے, اور جس طرح قرآنی آیات کا وہ حوالہ دے رہے تھے, شاید انہیں کوئی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں, جو بھی پاکستان آرمی کا چیف ہو, جو مرضی ہو, وہ آپ کی اور ہماری سوچ سے بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہوتا ہے. اور اصل جو بارود ہوتا ہے نا نعیم صاحب, وہ انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہوگی آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے. تو آپ کا آرمی چیف جو ہے نا, وہ بائی ڈیفالٹ سب سے زیادہ انفارمڈ آدمی ہوتا ہے. ISI بھی اس کے نیچے, MI بھی اس کے نیچے,
OW بھی اس کے نیچے, سب کچھ اس کے نیچے, اس کی مسلح افواج ہے, بارڈرز, چیک پوسٹ, ہر چیز کی اس کو انفارمیشن آ رہی ہے. پھر دنیا کے دوسرے ممالک اور دنیا کی پوری دوسری ایجنسیز جو ہیں, چاہے CIA ہو, چاہے KGB ہو, چاہے وہ کہیں اور کی ہو, سعودیہ کی ہو, چائنا کی ہو, وہ سب اس کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو لیول آف انفارمیشن ہے وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. اس پہ ایسی چیزوں پہ کیا سرائی جو ہے نا, وہ صحیح بات نہیں ہے. I mean, I'm sure he was informed, I'm sure he knew, I'm sure he knows, and I do not know whether he did or he did not. But مجھے ایک بات پتا ہے, میں ان میں بھی 1-2 لوگوں میں سے ہوں, مجھے نہیں پتا زیادہ ہے کہ نہیں ہے, جو عاصم منیر کو پرسنلی ملے ہوئے ہیں, جنرل عاصم منیر کو. اب میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو بھی انڈیا کرے گا, فرض کرے انہوں نے ایک چائے کی پیالی پھینکی, اسے یہاں سے 3 پھینکنی ہے. اچھا. انہوں نے 1 چمچہ چینی پھینکا, اسے 3 چمچے چینی پھینکنے. بھائی ایران پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے, اس نے پاکستان پہ ایک میزائل مارا, کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا ڈپلومیٹکلی اسے معافی کرا لیں, یہ کرا لیں, وہ ان نے اس سے بڑا اڑا کے پھاگ دیا 24 گھنٹے کے اندر. یہاں پہ کوئی لحاظ نہیں ہونا پاکستانی فوج کی طرف سے. اٹ از ون اپ. یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان فوج نے کہ جو بھی آپ کریں گے اسے 1 گنا ہم زیادہ کریں گے. اچھا, ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر دیں یہیں پہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں, مشقیں بھی ہو رہی ہیں اور بالکل وہ عام جوانوں میں جا کے وہ مل رہے ہیں, ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے تو بھارتی آرمی چیف کے نام کا بھی نہیں پتا, وہ شرمیلا ہے یا وہ کیا پرابلم ہے اس کا؟ نہیں, آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھے. آپ اس پوڈ کاسٹ میں جو مودی کی میٹنگ ہوئی ہے سارے چیفز کے ساتھ, وہ تصویر دکھائی, اور آپ کو لگے گا کہ وہ اپنا چودھری جو ہے نا محلے والے سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تو اینے پیسے میرے دینے سے نو دے دے, وہ سر نیچے کر کے یوں کر کے دیکھ رہے کہ یار گلا کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نو پتہ نہیں ہے اصلیت دا. آپ ان کے ایئر فورس کا دیکھیں کیا ڈیلیما ہو گیا, وائس چیف کو فارغ کرنا پڑا. ایئر چیف جو ہے اس کو سائڈ لائن کر رہے ہیں تاکہ وائس چیف جو تیواری کو لائے ہیں وہ اس لیے لائیں کہ وہ سکھ ہے, سکھوں نے انکار کیا ہوا ہے ان کی سپورٹ کرنے سے. کل گرمیت پنو نے میرے پروگرام میں آ کے کہا ہم نے $11 ملین کا ریوارڈ آفر کیا ہے کہ جو سکھ ہندوستانی فوج کی موومنٹ کی اور اس کی اطلاع ہمیں دیتا ہے ہم پاکستان کو آگے دیں گے. اور اس وقت آج کے دن میں آپ کے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں اس وقت خبر کہ بھارتی پنجاب میں امرتسر وغیرہ میں جو جتنے کسان ہیں انہوں نے فروٹ اور ویجیٹیبل سے بھری ہوئی جو ٹرالے ہیں وہ ہائی ویز پہ لگانے شروع کر دی کہ ادھروں گزر کے نہیں جانا آگے, کیونکہ گرو نانک دی دھرتی ہے, گرو نانک دی زمین ہے, اور تیسی خون نہیں بہن دینا بے گناہ, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو یعنی زرعی کنٹینر لگانا شروع کر دیا, اور اپنا ان کو اپنا دیکھیں فورس کمانڈر چینج کرنا پڑا, لیفٹ DGMI کو اٹھا کے کالا پانی پھینکنا پڑا, کیونکہ جو ڈاکیومنٹ ہم نے دکھایا انہوں نے اس کے اوپر الزام یہ لگایا کہ یہ ڈاکیومنٹ اس کی کاپی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو دکھایا پاکستان کے میڈیا نے یا میڈیا والے نے یہ غلط ہے, فیبریکیٹ ہے. انہوں نے اس کو فارغ کیا, انہوں نے کہا کہ اس کی کاپی تھی جو نکلی ہے. تو اب تو دنیا کو پتا چل گیا نا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا, خود کرایا. یار دشمنوں کے ہاتھوں تو نہیں ہم نے مرتے سنا تھا, دیکھا بھی تھا. یہ تو قریب 27 لوگ جو ہے معصوم اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے, ان کو تو اپنے کسائی نے مار دیا. ایگریڈ. اچھا, آپ نے ایئر فورس کا ذکر کیا تو آپ خود بھی پائلٹ ہیں. انڈین ایئر فورس پائلٹس جو ہے ان سے وہ موٹر وے پہ لینڈنگ نہیں ہو سکی, ذرا وہ تو بتائیے. بھائی اپنا موٹر وے پہ انہوں نے کلیئر کیا, موٹر وے پہ لینڈنگ پریکٹس ہو رہی ہے, ایک پلین ان سے لینڈ نہیں کر سکا. اور میں نے اپنا 2-4 میرے جو انڈین واقف ہیں ان کو میں نے میسج بھیجا, میں کہ یار میں مذاق نہیں کر رہا, میں قسمیں نہیں کھاتا, میری بات کا یقین کر لو, اور میں کر سکتا ہوں لینڈ, یو نو سڑک, میں تمہیں فٹ بال گراؤنڈ پہ لینڈ کر کے دکھا دیتا ہوں, وہیں سے ٹیک آف کر کے بھی دکھا دوں گا. تو یہ اس وقت ٹریننگ بھی الگ چیز ہے, ہاتھ پیر پھولے میں ایکچولی معاف ہوئے میں. جب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے سمم بکمن, یو نو, آگے گنگ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ہم اپنے ہتھیار کی بات کرتے ہیں, وہ کاغذ قلم دوات اور کیمرے کی بات کرتے ہیں, مائک کی بات کرتے ہیں. میڈیا پر پابندی لگا کے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں؟ نہیں, میڈیا پہ پابندی اس لیے نہیں لگا رہے کہ ہماری وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈر گئے. نہیں, ہم آپ سے میں سے ڈرے نہیں ہیں.
آپ سے میرے سے ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی پبلک نے جو سوال پوچھنے شروع کر دیے, ایکچولی تو پاکستان میڈیا میں وہ سارے سوال اٹھے ہیں پہلے. جو سوال آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں, یہ سوال جب آپ نے پہلے کیے ہیں اور وہ وہاں پہ لوگوں نے دیکھے, وہی ان کی کانگریس نے اٹھا لیا, وہی ان کی محبوبہ مفتی نے وہ سوال اٹھا لیا. آپ اپنا کوئی بھی پوڈ کاسٹ اٹھا لیں, کوئی بھی آپ ٹی وی چینل اٹھا لیں, آپ کوئی بھی پروگرام اٹھا لیں, کوئی بھی یوٹیوبر کا آپ کلپ اٹھا لیں. منصور علی خان نے جو کئی کوشچن کیے میں نے دیکھا, وہ محبوبہ مفتی نے کیے ہیں جا کے. وہ لگتا ہے منصور علی خان کا ویلاگ دیکھ کے گئی ہے اور اس نے وہاں پہ وہ سوال کر دیے. یہی اپنا راہل گاندھی کر رہا ہے, یہی اور لوگ. تو آپ لوگوں نے تو ان کی پبلک کو ایجوکیٹ کر دیا, اور یہ ان کی حکومت نہیں چاہتی. وہ تو چاہتی بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری ہر جھوٹ پہ وہ یقین کرتے رہے, سچ تو بولنا نہیں اس نے. یہ بھارتی فوج کا ایک ناجائز بچہ ہے میجر گورواریہ, وہ کہہ رہا تھا کہ 42 کلومیٹر بنتا ہے. بچہ تو کسی اور کا ناجائز ہے, فوج نے پالا ہوا تھا. فوج نے پالا ہوا تھا اور وہ 4-5 سال بعد بگوڑا ہو گیا, بھاگ گیا. وہ کہتا ہے سر کہ اٹاری سے کوٹ لکھپت جیل جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ 42 کلومیٹر بنتا ہے. تو کوئی میزائل کی رینج کی بات کر رہے تھے. آج ہی پاکستان نے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا کامیاب, اور اس کی رینج جو ہے وہ 450 کلومیٹر ہے. تو گورواریہ کا میزائل جو اٹاری سے 42 کلومیٹر ادھر آ سکتا ہے, تو ہمارا تو 450 کلومیٹر یہاں سے کہاں تک مار کر سکتا ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ باتیں جو ہے نا, یہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, اجے دیوگن کی اور وہ باقیوں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ ہیرو بن جاتے ہیں. وار بالکل گلیمرس چیز نہیں ہے. میں نے کئی وارز کور کی ہیں, میں نے گلف وار بھی کور کی ہے, افغان وار بھی کور کی ہے, 71 کی جنگ بھی میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے میں 9-10 سال کا تھا لیکن میں نے دیکھی ہے اور مجھے ہوش پہ تھا میں. اور آپ اس جنریشن میں نہیں ہیں کہ جس نے اپنے ملک میں جنگ دیکھی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, وار بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. اس کو وش نہیں کرنا چاہیے, اس کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. دعا ہی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اوپر, کسی قوم کے اوپر جنگ مسلط نہ کرے. لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کو بھاگ نہیں سکتے, پھر آپ کو اس کو لڑنا بھی ہے. گورواریہ جو ہے نا انوائڈا میں بیٹھا ہے, اس کو پتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو انوائڈا تک کوئی نہیں آ رہا. وہ یعنی وہ کچھ ہمارا فوکس نہیں ہے اس جگہ پہ, ہمارا فوکس اور جگہوں پہ ہے. تو وہاں بیٹھ کے جتنا مرضی بھونکنا ہے اس نے بھونک لے, جتنی مرضی بکواس کرنی ہے کر لے, اپنی تھوتنی جہاں مرضی ڈائریکشن میں کر کے بات کرنی. میرا گھر, آپ کا گھر, وائٹ ہاؤس, کوئی بھی گھر, کریملن, ہر ایک گھر کسی نہ کسی میزائل کی زد میں ہے. مار کے دیکھ لیں, مارے نا. ان کا یہ باتیں ہیں کرنے والی, جو کرنا ہوتا ہے جنہوں نے وہ کر کے دکھاتے ہیں. 71 کی جنگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ذرا وہ کیا ایکسپیرینس تھا, کیا مناظر تھے اسی کانٹیسٹ میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ جنگیں جو ہے وہ کہنا آسان اور ان کو نبھانا مشکل. دیکھیں 71 آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات. ابھی تک آپ کے علاقے کی مسجدوں سے اعلان نہیں شروع ہوئے, اذانیں نہیں شروع ہوئیں بچاؤ کے لیے ہے. کسی نے ٹرینچ نہیں کھولی کہیں پہ. سول ڈیفense نے آپ کو بتایا نہیں ہمارا کیا روٹین ہوگا, ہم سائرن کیسے بجائیں گے, کیسے نہیں بجائیں گے. فوج نے آپ کو یہ نہیں کہا, ایئر فورس نے یہ نہیں کہا کہ جی بلیک آؤٹ کیسے کرنا ہے اور وائٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے یا براؤن آؤٹ کیسے کرنا ہے. یہ ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کی وار ان چیزوں سے اوپر نکل چکی ہے. یعنی جو آج سے 50 سال پہلے کی جنگ تھی اس میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آپ پورے شہر کی بتی بند کر کے رکھیں, جس نے آنا ہے اس کو پتا ہے میرا ٹارگٹ کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اسے فرق نہیں پڑتا اس کو. لیکن اب پاکستان کی جو سب سے بڑی ایبلٹی ہے, پاکستان نے ہمیشہ ٹیکٹیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا کہ الحمدللہ پاکستان کی بڑی کوالٹیٹیو چیزیں ہیں. میں انڈیویجولی کسی چیز پہ جانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن کو میرے منہ سے کیوں کوئی بات اپنا سمجھ آئے کہ جی ہماری یہ اسٹرینتھ ہے, ہماری یہ اسٹرینتھ ہے. ہماری یہ اسٹرینتھ ہے کہ تم آؤ گے, ہم ادھر کلمہ پڑھیں گے اور تمہاری پھڑکا دیں گے. اب تمہاری مرضی, تمہاری کانپیں ٹانگیں یا جو مرضی اٹھے, ہم نے چھوڑنا نہیں. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں, آپ دیکھیں میمز جو بن رہی ہیں. میرے پاس کل کسی نے ویڈیو بھیجی LOC کی کہ پہاڑی کے اوپر فائرنگ ہو رہی, دھڑا دھڑ, نیچے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. بالکل میں دیکھی, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا پرابلم نہیں ہے. نہ بچوں کو گھر والے اندر بلا رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے دبا کر LOC پہ اندر آ جاؤ باہر, اور بچے بھی نہیں جا رہے. وہ اپنا دیکھ رہا ہے کہ میں نے چھکا کہاں پہ مارا ہے. وہ بچہ جو ہے شیر بچہ ہے,
یہاں پہ بھی لوگوں میں آپ کون سی سڑک, آپ ابھی جائیں میرے ساتھ نکلیے گا, چینل تک پہنچنا عذاب ہو جائے گا میرا, ٹریفک کتنا ہوتا ہے. ریسٹورینٹ دیکھ لیں آپ جا کے, پی ایس ایل کے میچز اور دیکھ بھائی لیں. میں سہیل وڑائچ کے گھر پہ گیا, سہیل وڑائچ صاحب نے بلایا مجھے, کہ 2 دن پہلے کی بات ہے, ان کے گھر کھانا تھا, 7 بھائی جان نے قوالی رکھی ہوئی تھی. اچھا تبلے جنگ بچ چکا ہے, دھڑ دھڑ رہا, پتا چل رہا ہے جی آج ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اس وقت رات کو کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے, یہ چل رہا ہے اس وقت. اور میں نے سہیل وڑائچ کو ہلکے سے کہا, میں کہا بھائی جان قوالی لائی اتنے تے ہو رہا سب, کہندا ادھر آن کے نا انہوں دی بھی بڑی قوالی ہونی ہے تو تسی اتنے ہے قوالی انجوائے کرو. میں کہتے کھاؤ کھانا کھاؤ, اس نے کھانا ڈال کے دیا, میں کھانا کھا. اور سارے ہم جرنلسٹ تھے وہاں پہ, اور بھی لوگ تھے, ان کے گیسٹ تھے, اوورسیز والے بھی تھے کافی. سہیل وڑائچ صاحب نے بہت لیوش اپنا وہ کیا ہوا تھا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایٹیٹیوڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنی فوج پہ, اپنی آرم فورسز پہ اتنا فیتھ ہے, اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جاگے میں. پرسوں میں نے ایک ٹویٹ دیکھی, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ٹویٹ کیسی ہوئی, کہاں سے, لیکن وہ پڑھ کے میرا دل جو ہے نا وہ ان کا, یو کین گو ٹو سلیپ, مارکور از ہیئر. واہ, ٹھیک ہے نا, گو ٹو سلیپ پاکستان, مارکور از ہیئر. زبردست. اب اس سے زیادہ فیتھ کی کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہے. نریندر مودی صاحب آئی پی ایل کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, فارنر بڑے آئے ہوئے وہاں. پتا نہیں, میرا خیال ہے کہ بابر اعظم اور وہ رضوان کی دعا نہیں قبول ہوئی کہ پی ایس ایل بند ہو جاتا, پہلے تو ان کی کچھ عزت رہ جاتی, لیکن مجھے نہیں پتا. لیکن نہیں, ان کی جو اپنی فوج کے اندر ڈسہارمنی ہے اور ڈس انچینٹمنٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ دیکھیں. آپ کو میں چلو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. انڈین ایئر فورس میں ہونے تھے 42 اسکواڈرنس, ان کے پاس ہیں 31, اسٹرینتھ کم ہو گئی. ان 31 اسکواڈرنس میں 2 اسکواڈرن ان کے جو ہیں وہ میک 21 کے ہیں. وہ ایسی بات ہے کہ آپ میرا یا احمد محمود کا جہاز اڑا رہے, وہ اور کسی قابل نہیں ہے. وہ سٹی ٹو سٹی کراس کنٹری کرنے کے لیے ٹھیک ہے, کمبیٹ کے لیے نہیں ٹھیک. وہ اٹس اے بطخ ہے, مرغابی ہے اڑتی ہوئی, ٹا 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 جس کو مار دے. اچھا اب رہ گئے 29. ان 29 ایک اسکواڈرن میں ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں 16 17 18 ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, ان کے 12 سے 14 ہیں. اچھا کہنے کو نمبرز بہت زیادہ ہیں, لیکن اب ان کے پاس, اور اب آپ انڈیا ملک دیکھیں کہ صرف اٹیک تو نہیں کرنا, اس نے اپنا ملک ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, ظاہر ہے, ایئر چیف نے. ظاہر ہے. تو وہ جو 4 جگہوں پہ ہندوستان میں اپنی جہازوں کی نفری کو پھیلائے گا, تو اس کی تو بڑی تھین آؤٹ ہوگی, اس پر تو اسٹرینتھ ہی نہیں رہی. اور رفائل کی طرح کر دے گا, 36 رفائل تو کتنی جگہوں پہ رکھ لے گا, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. جنگ کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے, جنگ کو فلمیں بنانا بڑا آسان ہے, ویڈیوز بنانا بڑے آسان ہے, ایک دوسرے کو برا بلا کہنا یا گالم گلوچ کرنا بڑا آسان ہے, جنگ لڑنا آسان. میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ بھارتی فوج نے 1.5 ارب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے 25 کروڑ کی حفاظت کرنی. نہیں, اس وقت ان کی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بھارتی فوج نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا تو 1.5 ارب ڈیفینڈ ہو گئے, ان سے نہیں ہو رہا ڈیفینڈ. اچھا سر, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. میں تقریباً 10 دن پہلے تک کیولری گراؤنڈ میں میری رہائش ہے ڈی ایچ اے میں نے دیکھا ہے کہ اسٹار سپورٹس بھی آ رہا تھا, اسٹار پلس بھی چل رہا تھا. نہیں آج تو بند کر دیا, کبھی یہاں پہ پابندیاں نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی. اب جو ہے میرا خیال ہے آج یوٹیوب چینل سے دیکھیں, جو اب دیکھیں گورو آریہ ہے یا ارناب ہے فار ایگزامپل, وہ جب ہمارے ملک کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کیوں ان کو اجازت دیں کہ ہماری ایئر بیس یوز کریں. آپ اعتراض کریں پاکستان پہ, آپ ہماری خبر کو غلط ثابت کریں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی مبشر لقمان, کاشف عباسی, منصور علی خان, نعیم حنیف, شہزاد, کوئی بھی ہمارا اینکر یا کوئی بھی وہ غلط خبر دے رہے ہیں, چلو مجھے سمجھ آتی ہے, اور آپ اس کا ایویڈنس دے دیتے ہیں. لیکن آپ تو بھونک رہے ہیں, آپ تو غلاظت اگل رہے ہیں. تو ہماری ایئر ویوز پہ آپ کی غلاظت تو نہیں چلنی چاہیے. میں نے کل رات کو ایک میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا کرن تھاپر کا, اس سے پہلے میں نے دیکھا نجم سیٹھی صاحب کا اس کے ساتھ, اور ہمارے جو پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے محیط یوسف صاحب کا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ فرسٹریٹڈ ہوا ہے پاکستانیوں سے, تو اب کسی اور کا, اس نے ایک انڈین کا کیا ہوا تھا جو ڈیفینس ایکسپرٹ تھا اور ایئر کا ایکسپرٹ تھا, اور ییل یونیورسٹی کا پروفیسر ہے.
اور انڈین ایئر فورس اس کی پہلے وہ جب وہ انڈین ایکسپریس میں کام کرتا تھا تو وہ ایئر فورس کے اوپر رپورٹنگ کرتا تھا, بیٹ تھی اس کی. وہ اس نے آ کے جو ان کی ایئر فورس کے کٹھے چٹے کھولے ہیں, اس نے تو مرثیہ پڑھا ہے صرف, کسی تو کسی جگہ نہیں ہے گیا. کیونکہ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نعیم صاحب, اس کو نہ بھولیے گا کہ چائنا جس طرح سے کھڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اس نے بڑے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. خود ہندوستان جو ہے نا, اس کی جب تک وہ صرف پاکستان کر رہا تھا نا, پھر بھی ان کا وہ بالی ووڈ سٹائل گانا اور وہ کام تو اتنے بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں, وہ اس طرح کی بات تھی. جب چائنا نے کہہ دیا اینی ہٹ آن پاکستان sovereignty is a hit on China and we will stand with Pakistan to defend its territorial and integral borders, تو وہ کانپے ٹانگ گئی ہیں وہاں پہ. دیکھیں چائنا نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اس جنگ میں ابھی تک, وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں چائنا تو کھڑا رہا ہے. اس نے تو پروف کر دیا ہے کہ ہمارا بیڑا آنا نہیں ہے, ہم تو یہیں پہ ہیں, بیڑا اٹھا کے ہم یہیں پہ ہیں. کل اس نے انڈین میڈیا کو ان کے جو آفیشل نے جا کے جس طرح بات کی ہے, اس کے بعد سانپ سونگ کیا ان کو. کوئی ملک اب سامنے نہیں آ رہا. ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چائنا پاکستان, ایران نے انکار کر دیا ہے, کیا کہتے ہیں سعودیہ جو ہے اس نے مدد کر لی ہے انڈیا سے کہ بھائی امریکہ نے کہہ دیا تمہارا آپس کا مسئلہ ہے. تو مودی تو ایکسپوز ہو گیا نا. مرشد صاحب, موجودہ صورتحال میں آج کے دن ڈاکٹر عبد القدیر خان, ذوالفقار علی بھٹو شہید, میاں نواز شریف, یا ایٹمی منصوبہ جو ہے اس کی منصوبہ سازی کرنے میں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو لوگ شامل ہیں, ان کو کیسے خراج تحسین؟ دیکھیں جتنا بھی ہم دیں وہ کم ہے, جتنا بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. یہ شروع کہانی ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد ہمیں جن دو لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, وہ ایک تو کنگ فیصل آف سعودی عربیہ جنہوں نے پہلے اس کے لیے فنڈ دیا, اور پھر کرنل قذافی لیبیا کے, انہوں نے اس کے لیے فنڈ دیا, اور انہوں نے کہا جتنا بھی لگتا ہے اسلامک کنٹری میں ہونا چاہیے, کیونکہ 74 کے سمٹ پہ یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پھر ڈاکٹر اے کیو خان کو ذمہ داری دی, اس میں سمر مبارک بھی تھے, وہ بھی تھے. میرے خیال ہے کو 20,000 سائنٹسٹ تھے, سب کے نام تو نہیں ہمیں پتا, نام لے سکتے ہیں تو ایک فرد واحد کا تو نہیں, لیکن بٹ what I'm going to tell you کہ اس میں میرے نزدیک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا سب سے زیادہ بھٹو صاحب کے بعد وہ غلام اسحاق خان صاحب کی ہے. اچھا. کیونکہ غلام اسحاق خان صاحب جو تھے, انہوں نے سالہ سال اس ملک میں اسپیشلی ضیاء الحق کے دور میں فائنانس کو سنبھال کے رکھا, اور انہوں نے اس کے لیے بجٹ ہمیشہ مختص کر کے رکھا, اور انہوں نے میک شور کیا کہ آپ کا جو KRL پروجیکٹ ہے وہ کبھی ماند نہ پڑ سکے. پھر ضیاء الحق کا اس میں کریڈٹ ہے, غلام اسحاق کا کریڈٹ ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے, بلکہ میں کہوں گا ان بٹوین جو انٹرم منسٹرز آئے, چاہے وہ معین قریشی ہوں, چاہے وہ جتوئی صاحب ہوں, سب کا کریڈٹ ہے, کیونکہ ہر ایک نے پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو اٹھا کے رکھا. اس کے لیے انہوں نے پھڈا بھی لیا, لڑائیاں بھی کی. اب یہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر, کہ یہ سارے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے سیاسی طور پہ, کئیوں کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بھی کہتے ہیں, لیکن جب پاکستانی لائن بنا کر ایک کام کی ٹھان لیتا ہے کہ میں نے وہ کر کے چھوڑنا, پھر آپ دنیا کے 6 ملک بن جاتے ہیں نیوکلیر بنانے والوں, اور اب آپ دنیا کے 4 ملک ہیں نیوکلیر میں بھی جس کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے. اب آپ دنیا میں 5ویں ملک ہیں جس کی سب سے اچھی RBB ہے, اور جس کو اب بنا کر یہ RB نہ ہوتی تو ابھی تک آپ کتنی باری آپ کے اوپر حملے ہوتے اور آپ ٹکڑے ہو گئے ہوتے خدا نے. اب آپ کو آج احساس ہو رہا ہوگا. تو یہ جو ایٹامک ہے اس کے اوپر تو ہمیں بڑے کچھ نون ہیں اور بے انتہا ان نون ہیروز ہیں ہمارے, ان سب کے لیے ہمیں دعائیں خیر کرنی چاہیے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جنرل باجوہ کے ٹائم سے میرے خیال ہے اب جنرل آصف منیر کو کتنا ٹائم ہو گیا, 2.5 سے اب میں آپ کو بتاؤں تقریباً 5 سال ہو گئے رفلی. میں آپ آئی کین بی رانگ, لیکن آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں گے 5 سال ہو گئے ہیں پاکستانی فوج میں تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں لوگوں کی, اور بجٹ نہیں بڑھا. پاکستانی فوج نے آج آپ کو مڑ کے یہ نہیں کہا جو انڈین ایئر فورس نے کہا ہمارا بجٹ بڑھاؤ گے تو ہم آگے جائیں گے, انہوں نے کہا ہے نا, یہ وہ اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں. افواج پاکستان کی طرف سے الحمدللہ آپ کو یہ آواز ہی نہیں آئی کہ 5 سال سے تم نے نہ ہماری تنخواہ بڑھنی تھی نہ بجٹ بڑھنی تھی, آپ ہم سے کہتے ہو ڈیفینڈ کریں. انہوں نے ان کا ہم کر رہے ہیں,
انہوں نے کہا گو ٹو سلیپ پاکستان مارکو جاگ رہا. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ کہا اور دوسری طرف اس فورس کا بھی جواب ہے. اچھا سر, آپ نے براہ راست لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, بندوق اٹھانے کا فیصلہ کر لیا, خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے, تو خواہش کیا ہے آپ کی؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے علماء دین سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اگر ہم انڈین ایکٹر سے ہماری لونڈیاں بن کے آتی ہیں تو ہمیں اجازت ہے لونڈی بنانے کی کہ نہیں ہے اجازت؟ اچھا, اس میں بھی کوئی آپ کی چوائس ہے؟ وہ کافی ہیں لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں سر, میں نے گھر بھی تو جانا ہے اپنے یار. نہیں وہ دیکھیں, یہ تو وہ آئی نا مال غنیمت, تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں آن اے سیریس نوٹ, میری خواہش یہ ہے, لوگ جسے کہتے ہیں نا میری شہادت کی خواہش ہے, میری نہیں ہے آنیسٹلی. میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں, نہ بولوں گا اگر میں کہوں گا شہادت کی خواہش نہیں. میری خواہش ہے غازی ہونے کی یار. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو غازی کرے, آمین. ٹھیک ہے نا. تو جس کو اللہ نے دینی ہے شہادت وہ اللہ کو پتہ ہے, اس کو یعنی وہ جانتا ہے اس کی حکمت, اس کے راز اس کے پاس. لیکن ہم غازی ہونے کی دعا کیوں نہ مانگیں کہ ہم فتح یاب ہوں اور دشمن کے اوپر کھڑے ہو کے ہم اپنا پیر رکھ کے اس کے اوپر ہم کہیں کہ اللہ اکبر. ورسٹائل مبشر لقمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی دبنگ گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے, اور بڑی حوصلہ افزا باتیں اور معلومات ان سے ہمیں موصول ہوئی ہیں, جو یقیناً ہمارے ناظرین جب یہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہوگا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا وار میں پاکستان نے نہ صرف چت کیا ہے بلکہ ناک آؤٹ کر دیا ہے بھارتی میڈیا کو, اور اس امید کے ساتھ کہ خدا نخواستہ اگر جنگ کا وقت آتا ہے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہوگی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایٹمی منصوبہ سازوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.